بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 4 جنوری 1903 بوقت سیر۔ طاعون کے متعلق ذکر ہوا، اس پہ حضور نے فرمایا ہمارا علاج کوئی کان دھر کر سنتا نہیں ہے، مگر بہرحال آخری علاج یہی ہے۔ لوگوں کی عادت ہو گئی ہے کہ ان کی نظر صرف اسباب پر رہتی ہے، مگر سچی بات یہ ہے کہ آسمان سے سب کچھ ہوتا ہے، جب تک وہاں نہ ہو زمین پر کچھ نہیں ہو سکتا۔ دہریت کا آج کل طبع میں بہت زور ہے۔ اخباروں میں ہمارے بتلائے ہوئے علاج پر سٹا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ طاعون کو خدا سے کیا تعلق، ایک بیماری ہے جس کا علاج ڈاکٹروں سے کرانا چاہیے۔ ایک صاحب نے حضور کی خدمت اقدس میں یہ اعتراض پیش کیا کہ طاعون سے اکثر غریب ہی مرتے ہیں، مخالف اور امیر نہیں مرتے۔ اس پہ حضرت اقدس نے فرمایا میرے الہاموں سے پایا جاتا ہے کہ ہم دور سے شروع ہوں گے۔ مکے میں جب قحط پڑا تو اس میں بھی اول غریب لوگ ہی مرے۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ ابو جہل جو اس قدر مخالف ہے وہ کیوں نہیں مرا، حالانکہ اس نے تو جنگ بدر میں مرنا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ابتلا ہوا کرتا ہے اور یہ اس کی عادت ہے، اور پھر اس کے علاوہ یہ اس کی مخلوق ہے۔ اس کو ہر ایک نیک و بد کا علم ہے۔ سزا ہمیشہ مجرم کے واسطے ہوا کرتی ہے، غیر مجرم کے واسطے نہیں ہوتی۔ بعض نیک بھی اس سے مرتے ہیں مگر وہ شہید ہوتے ہیں اور ان کو بشارت ہوتی ہے، اور رفتہ رفتہ سب کے نوبت آ جاتی ہے۔ اب رسول بابا جو مرا کیا وہ امیروں میں سے نہ تھا؟ ہمارا بھی مخالف تھا۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں طاعون کیوں نہ پڑی؟ ان کا بھی انکار ہوا تھا۔ اس پہ حضرت اقدس نے فرمایا یہ ضرور نہیں ہے کہ خدا ہر وقت ایک ہی رنگ میں عذاب دے۔ قرآن شریف میں عذاب کی کئی اقسام بیان کی گئی ہیں، جیسے قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم باس بعض۔ انعام آیت 66۔ جنگ و لڑائی وغیرہ کو بھی عذاب قرار دیا گیا ہے۔ عذاب بہت اقسام کے ہوتے ہیں۔ کیا خدا تعالیٰ کے پاس عذاب کی ایک ہی قسم ہے؟ اور خدا تعالیٰ کی عادت ہے کہ ہر نشان میں ایک پہلو اخفا کر رکھتا ہے، ورنہ وہ چاہے تو چن چن کر بڑے بڑے بدماش ہلاک کر دے، سب لوگ ایک ہی دن میں سیدھے ہو جائیں۔ مولوی سید محمد حسن صاحب نے عرض کیا کہ حضور اب علوموں میں علوموں کا الہام خوب پورا ہوا۔ حضور کے بتلائے ہوئے علاج پر لوگ کیا کیا باتیں بناتے تھے اور طریق ملامت ان لوگوں نے اختیار کیا ہوا تھا۔ خدا تعالیٰ نے اس ملامت کے بدلے میں کیسی ملامت کی ہے؟ جس ٹیکے کو پیش کر کے ملامت کرتے تھے اب خود ہی اس سے کوسوں دور بھاگتے ہیں۔ پھر حضرت اقدس علیہ السلام نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا، خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اسے یعنی طاعون کو کبھی بند نہیں کروں گا جب تک توبہ نہ کریں۔ خدا تعالیٰ کا اصل مطلب تو طاعون سے افطار ہے، یعنی ہلاک کرنے کا، مگر پھر رحم آتا ہے تو روزہ رکھ لیتا ہے، یعنی درمیان میں وقفہ دے دیتا ہے کہ لوگ اگر چاہیں تو توبہ کر لیں۔ لوگوں سے اگرچہ ہمیں ہمدردی ہے، مگر چونکہ لوگ خدا تعالیٰ سے غافل ہیں اس لیے اس کو یاد کرانے کے واسطے تنبیہ کی ضرورت ہے۔ جیسے ایک لحاف کے اندر کا استر بھی میلا اور پلید اور باہر کا ابرہ بھی ویسے ہی خراب ہو، اسی طرح اب اندرونی اور بیرونی دونوں حالتیں قابل اصلاح ہیں۔ لوگوں کی یہ بات تعجب میں ڈال رہی ہے کہ ایسا ہوگا کہ خدا اپنی ہستی کو منوا دے۔ یہ ان کی غلطی ہے، وہ اپنے وجود کو ضرور منوائے گا۔ آثار سے پتہ لگتا ہے کہ جہاں جہاں طاعون پڑی ہوئی ہے ابھی تک لوگ اس سے متاثر نہیں ہوئے۔ ابھی کل امرتسر سے ایک اشتہار آیا ہے کہ 3 سالہ پیش گوئی پوری نہیں ہوئی اور اس پر استہزاء کیا ہے، حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ انتظار کرتے کہ ہم کیا لکھتے ہیں، کم از کم ہم سے دریافتی کر لیتے کہ ہم کیا کہتے ہیں۔ لوگوں کو بھی شرم نہیں آتی جو کہ ان کے گالیوں سے بھرے ہوئے اشتہار پڑھتے ہیں۔ کیا مولویوں کی پاکیزگی کا یہی نمونہ ہے؟ ان لوگوں کی بڑی کامیابی یہی ہے کہ مجھ پر چڑھ کر نظم و نثر پڑھ دی، سمجھ میں نہیں آتا۔ بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ دلوں پر مہریں لگا دیتا ہے، خود ہی توڑے تو توڑے۔ سفر جہلم کے متعلق حضور نے فرمایا میری طبیعت ہمیشہ شور اور غوغا سے جو کثرت ہجوم کا باعث ہوتا ہے متنفر ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ مغز خوری کرنا بے فائدہ ہے۔ وہی وقت انسان کسی علمی فکر میں صرف کرے تو خوب ہے۔ خدا تعالیٰ نے ہماری اشاعت کا طریق خوب رکھا ہے،
ایک جگہ بیٹھے ہیں، نہ کوئی واعظ ہے، نہ مولوی، نہ لیکچرار جو لوگوں کو سناتا پھرے، وہ خود ہی ہمارا کام کر رہا ہے، بیعت کرنے والے خود آ رہے ہیں، بڑے امن کا طریق ہے۔ 5 جنوری 1903 ظہر کے وقت حضور علیہ السلام تشریف لائے تو سرحد کے لوگوں کے جہاد کے بارے میں غلط فہمی کا ذکر چل پڑا۔ حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا مذہبی امور میں آزادی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، البقرہ آیت 257، کہ دین میں کسی قسم کی زبردستی نہیں ہے۔ اس قسم کا فقرہ انجیل میں کہیں بھی نہیں ہے۔ لڑائیوں کی اصل جڑ کیا تھی، اس کے سمجھ میں ان لوگوں کو غلطی ہوئی ہے۔ اگر لڑائی کا ہی حکم تھا تو 13 برس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو پھر ضائع گئے کہ آپ نے آتے ہی تلوار نہ اٹھائی۔ صرف لڑنے والوں کے ساتھ لڑائیوں کا حکم ہے۔ اسلام کے یہ اصول کبھی نہیں ہوا کہ خود ابتدا جنگ کریں۔ لڑائی کا سبب کیا تھا اسے خود خدا نے بتلایا ہے کہ ظالموں، خدا تعالیٰ نے جب دیکھا کہ یہ لوگ مظلوم ہیں تو اب اجازت دیتا ہے کہ تم بھی لڑو۔ یہ نہیں حکم دیا کہ اب وقت تلوار کا ہے تم زبردستی تلوار کے ذریعے لوگوں کو مسلمان کرو، بلکہ یہ کہا کہ تم مظلوم جواب مقابلہ کرو، مظلوم کو، بلکہ یہ کہا کہ تم مظلوم ہو اب مقابلہ کرو۔ مظلوم کو تو ہر ایک قانون اجازت دیتا ہے کہ حفظ جان کے واسطے مقابلہ کریں۔ ایسے خیالات کی اشاعت کے الزام پادریوں پر نہیں ہے، بلکہ اسے خود ملانوں نے اپنے اوپر پختہ کیا ہے۔ خدا تعالیٰ کا ہرگز یہ منشا نہیں ہے کہ ایک غافل شخص جسے دین کی حقیقت معلوم نہیں اسے جبراً مسلمان کیا جائے۔ اب ایک بنیا جس کی عمر 60-65 سال کی ہے اور اسے دین کی خبر ہی نہیں، تو اس کے گلے پر تلوار رکھ کر اس سے لا الہ الا اللہ کہلانے سے کیا حاصل ہوگا؟ خدا تعالیٰ کا منشا ہے کہ غفلت چونکہ بہت ہو گئی ہے، اب دلائل سے سمجھا دے وے۔ اگر جہاد کریں بھی تو کس سے کریں؟ سب سے اول تو انہیں مسلمانوں سے کرنی چاہیے کہ جنہوں نے دین کو تباہ کر دیا ہے۔ صحابہ کرام تو خدا کے فرشتے تھے، اور جب ناقبت اندیش لوگوں نے تلواریں اٹھائیں تو خدا نے ان کے ذریعے ان کو سزائیں دلوائیں۔ مگر آج کل کے یہ لوگ کہ جن کی مثال ڈاکوؤں کی ہے، کیا یہ خدا کے وکیل ہو سکتے ہیں؟ قرآن سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ کافر سے پہلے فاسق کو سزا دینی چاہیے۔ خدا تعالیٰ نے اسی لیے چنگیز خان کو ان پر مسلط کر دیا تھا تاکہ مماثلت پوری ہو۔ جیسے یہودیوں پر بخت نصر کو متعین کر دیا تھا، ویسے ہی ان پر چنگیز خان کو۔ اس کے وقت میں ایک بزرگ تھے، ان کے پاس لوگ گئے کہ وہ دعا کریں۔ انہوں نے جواب دیا کہ تمہاری حرام کاریوں کی وجہ سے ہی تو چنگیز خان مسلط ہوا ہے۔ قتل کے بعد سنا ہے کہ چنگیز خان نے اسلام کے علماء اور فضلاء کو بلا کر پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ 5 وقتہ نماز ہے۔ کہنے گے کہ یہ تو عمدہ بات ہے کہ اپنے کاروبار میں 5 وقت دن میں خدا کو یاد کرنا۔ پھر انہوں نے زکوٰۃ بتلائی، اس کی بھی تعریف کی۔ تیسرے انہوں نے حج بتلایا، اس کی اسے سمجھ نہ آئی۔ اس کے بیٹے کا اسلام کی طرف رجوع تھا، مگر آخر پوتا بالکل مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح بخت نصر یہودیوں پر مسلط ہوا تھا، مگر خدا تعالیٰ نے اسے کہیں ملعون نہیں کہا ہے، بلکہ عبادن لنا بنی اسرائیل آیت 6 ہی کہا ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کا دستور ہے کہ جب ایک قوم فاسق فاجر ہو جاتی ہے تو اس پر ایک اور قوم مسلط کر دی جاتی ہے۔ قبل از عشاء ایک صاحب نے ایک خواب سنائی جس میں ایک مردہ نے ان کو ان کی موت کی خبر دی تھی، اور یہ خواب بیعت سے پیشتر آئی تھی۔ اس پر حضرت اقدس نے فرمایا جو بیعت کرتا ہے اس پر بھی ایک موت ہی آتی ہے۔ خوابوں میں موت سے مراد موت ہی نہیں ہوا کرتی، اور بھی موت کے بہت سے معنی ہیں۔ خدا کو کوئی نہیں پا سکتا جب تک اس کی اول زندگی پر موت نہ آوے۔ دریا کی تعبیر پہ حضور نے فرمایا جو معارف اور علم رکھتا ہو اسے دریائی سے تعبیر کیا کرتے ہیں، اور ابابیل سے مراد وہ جماعت اور لوگ جو اس سے فیوز حاصل کرتے ہیں۔ پھر موت کے ذکر پہ حضور نے فرمایا موت کے معنی رفعت درجات بھی لکھے ہیں، اور صوفی کہتے ہیں کہ انسان نجات نہیں پا سکتا جب تک اس پر بہت موتیں نہ آویں، حتیٰ کہ وہ ایک زندگی کو ناقص محسوس کر کے پھر اور ایک اور زندگی اختیار کرتا ہے، پھر اس پر موت آتی ہے، پھر ایک اور نئی زندگی اختیار کرتا ہے، اور اس طرح کئی موتیں اور کئی زندگیاں حاصل کرتا ہے۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ خواب کی کتنی اقسام ہیں؟ حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا 3 قسمیں خوابوں کی ہوتی ہیں، ایک نفسانی، ایک شیطانی، ایک رحمانی۔ نفسانی جیسے بلی کو چیچڑوں کے خواب، شیطانی وہ جس میں ڈرانا یا وحشت ہو، رحمانی خواب خدا تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہوتی ہے اور ان کا ثبوت سے تجربہ ہے، اور یہ خدا کی باتیں ہیں جو اس دنیا سے
بہت دور تر ہیں. اگر ہم ان کے متعلق عقلی دلائل پر توجہ کریں تو نہ دوسرا اس سے سمجھ سکتا ہے نہ ہم سمجھا سکتے ہیں. یہ خدا تعالیٰ کی ہستی کے نشان ہیں جو غیب سے دل پر ڈالتا ہے. اور جب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایک بات بتلائی گئی اور وہ پوری ہوئی تو پھر اس پر خود اعتبار ہو جاتا ہے. اس عالم کے امور کا جو آلہ ہے وہ اسے شناخت نہیں کر سکتا. یہ روحانی امور ہیں, انہی سے ان کو پہچانا جائے تو سمجھ آئے. اور خواب اپنی صداقت پر آپ ہی گواہی دیتی ہیں. خدائی امور ایسے ہی ہوتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آیا کرتے, اور اگر آ جاویں تو پھر خدا بھی سمجھ میں آ جاوے. پھر اس کے بعد حضرت اقدس نے اپنے خواب کا ذکر کیا جس میں حضور نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ایک حاکم کی صورت پر متمثل ہوا ہے اور آپ نے کچھ احکام لے کر دستخط کرائے ہیں. آپ نے وہ تمام کاغذات دستخط کے واسطے حضرت عادیت میں پیش کیے. اس وقت اللہ تعالیٰ ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور ایک دوات جس میں سرخ روشنائی تھی وہ پڑی تھی. اللہ تعالیٰ نے قلم لے کر اس روشنائی سے لگائی, مگر مقدار سے زیادہ روشنائی اس میں لگ گئی. جیسے کہ دستور ہے کہ ایسی حالت میں چھڑک دیا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے بھی چھڑک دیا اور کاغذات پر بلا دے کے دستخط کر دیے. اور اس وقت میرے پاس عبداللہ سنوری اور احمد علی تھے اور میں سویا ہوا تھا کہ یکا یک انہوں نے جگایا کہ یہ سرخ قطرات کہاں سے آئے. دیکھا تو میرے کرتے پر اور کسی جگہ پگڑی پر اور کہیں پجامے پر پڑے ہوئے تھے. میرے دل میں اس وقت بڑی رقت تھی کہ خدا تعالیٰ کا مجھ پر کس قدر احسان ہے اور فضل ہے کہ کاغذات کو بلا دے کے اور پوچھے دستخط کر دیے ہیں. اب یہ کیا حیرانی کی بات نہیں ہے کہ میں نے تو ایک معاملہ خواب میں دیکھا اور اس کے قطرات ظاہر میں کپڑوں پر پڑے جو کہ اب تک موجود ہیں اور دو شاہد بھی ہیں. فرمایا پھر وہ وقت کہ ایک دو آدمی ہمارے ساتھ تھے اور کوئی نہیں تھا, اور اب دیکھتے ہیں کہ جوق در جوق آ رہے ہیں, یاتون من کل فج نمیز. اور پھر اتنی ہی بات نہیں بلکہ اس کے اوپر ایک اور حاشیہ لگا ہوا ہے کہ مخالفوں نے ناخنوں تک زور لگایا کہ لوگ آنے سے رکیں, مگر آخر کار وہ فقرہ پورا ہو کر رہا. اب جو نیا شخص ہمارے پاس آتا ہے وہ اسی الہام کا ایک نشان ہوتا ہے. اجنبیت کی حالت میں انسان خدا کے کاموں سے ناشنا ہوتا ہے. اب جیسے یہ ریل ہے کہ یہاں کے لوگوں کے نزدیک تو عام بات ہے اور کوئی تعجب اور حیرت کا مقام نہیں ہے, مگر جہاں کے دور دور آبادیوں میں یہ نہیں گئی اور نہ ان لوگوں نے اسے دیکھا, ان سے کوئی بیان کرے تو کب باور کریں گے کہ ایک سواری ہے کہ خود بخود چلتی ہے, نہ اس میں گھوڑا ہے نہ بیل نہ اور جانور. تو جن کو ان خدائی امور کا تجربہ نہیں ان کی سمجھ میں نہیں آتا.